شکر گزار ہوں آپ یونیورسٹی کے سبھی ارباب دست و خشاعت، ڈاکٹر مدثر احمد صاحب چیئرمین ریفائنڈ نیشنل یونیورسٹی، ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب، ڈاکٹر عبدالستار نعیم صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد خالد صاحب، ڈاکٹر صدق نقوی صاحبہ، صف اول میں بھی بہت سے محترم اور معزز اساتذہ موجود ہیں، ڈاکٹر اسلم ضیاء صاحب، منظور طاہر صاحب، برادران کاشف نعمانی صاحب، دلشاد احمد صاحب، اور میری قابل فخر کلاس فیلو بھی ہیں، ہم جماعت بھی ہیں، فیصل آباد کی پہچان ہیں، ڈاکٹر طاہرہ اقبال صاحبہ، ڈاکٹر شاہد یوسف صاحبہ، اور بہت عزیز اس میں اتفاق ہے کہ پہلی دفعہ اس جامعہ میں آنے کا اتفاق ہوا، اور صبح اتفاق ہے میرے گلے میں نتھیا گلی ہے، 2-3 دن سے گلے کی تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کا حکم نادری حکم ہوتا ہے، کوئی چارہ نہیں تھا۔ سیمینار کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ فکر اقبال کی عصری معنویت۔ اقبال ایک آفاقی شاعر ہیں اور ان کی شاعری کی بنیاد جن موضوعات پہ ہے وہ دائمی اقدار ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید اور فکر و فلسفہ۔ اقبال کی شاعری میں تصوف بھی ہے، تفلسف بھی ہے، اور دیگر علوم جو ہیں وہ بھی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ ہمارے پہلے فاضل مقرر نے بہت آسان طریقے سے، بہت پرمغز طریقے سے اقبال کی عصری معنویت پہ روشنی ڈالی ہے۔ میں اس میں کوئی چندہ اضافہ نہیں کر سکتا، چند معروضات ہیں۔ اگرچہ میرے پاس 20-22 صفحات کا ایک مفصل مقالہ موجود تھا، لیکن گلے کی خرابی اور وقت کی قلت کے باعث میں چند اوراق پریشان آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس تھوڑا کہے کو زیادہ جانوں گا۔ پیغمبر خودی اور دانائے راز علامہ محمد اقبال کا کلام مشرق و مغرب کی دانش و فکر کا نقطہ اتصال ہے۔ مشرقی ادبیات میں اقبال مولانا روم اور غالب جیسے عظیم شعراء سے متاثر نظر آتے ہیں، تو مغربی فکر و فلسفے میں برگساں اور گوئٹے جیسے نابغہ روزگار شخصیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں تصوف اور عشق و سرمستی کے مضامین مشرقی شعر و ادب کی زندہ روایت کی دین ہے، تو خیرت افریزی اور جدید سائنسی شعور مغربی طرز احساس کی نمائندہ صفات ہیں۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ اور لاہور کی درسگاہوں میں حاصل کی، جہاں انہیں مولانا میر حسن، میر ابراہیم سیالکوٹی اور شبلی نعمانی جیسے جید اساتذہ سے کسب فیض کا موقع ملا۔ اقبال نے ان علماء سے عربی اور فارسی زبان و ادب کے اسرار و رموز سیکھے۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے اور لندن اور ہائیڈلبرگ کی دانشگاہوں سے استفادہ کیا۔ یورپ میں انہیں اے آر نکلسن، سر مسارنل اور میکڈرڈ جیسے نامور اساتذہ کی سرپرستی حاصل رہی۔ ان اساتین علم و ادب کے طفیل اقبال نے اپنے دامن کو مغربی علوم جدیدہ کے صدہا موتیوں سے بھر لیا۔ اقبال خوش قسمت تھے کہ انہیں بیک وقت فیضان نظر اور مکتب کی کرامت جیسی نعم و عنایات نصیب ہوئیں۔ ان فیوز و برکات کے طفیل اقبال کے کلام میں وہ کمال نظر آتا ہے جو نہ صرف کشت دل کو سیراب کرتا ہے بلکہ مزرعہ عقل کی بھی آبیاری کرتا ہے۔ اقبال کا یہ لامانی شعر خود ان پر صادق آتا ہے: تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کے سائنسی شعور کو سمجھنے کے لیے ان کے اردو اور فارسی کلام کے ساتھ ساتھ ان کی انگریزی خطبات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اقبال کی فارسی شاعری کا آغاز اسرار و رموز سے ہوتا ہے،
پیام مشرق اور المغان حجاز وغیرہ میں بھی سائنسی اشارات پائے جاتے ہیں۔ سائنسی شعور کے حوالے سے جاوید نامہ کا پایہ بہت بلند ہے، خصوصاً سیارہ مریخ پر اہل مریخ کی علم و حکمت میں ترقی اور شہر مرودین کا بیان نہ صرف اقبال کے تخیل کا کمال ہے بلکہ اقبال کے سائنسی شعور کا بین ثبوت ہے۔ اقبال کا اردو کلام بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور المغان حجاز کے اردو حصے پر مشتمل ہے۔ ان تمام مجموعہ کلام میں سائنسی اشارات جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں سائنسی فکر کی تفہیم کے لیے ان کے خطبات دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان خطبات میں آئنسٹائن، نیوٹن، برگسون، وائٹ ہیڈ، ڈارون اور آسپینسکی جیسے فلسفیوں اور سائنسدانوں کے خیالات و نظریات پر بڑی پرمغز بحثیں ملتی ہیں۔ اقبال کی شاعری میں ستاروں کا ذکر شاعرانہ، فلسفیانہ اور سائنسی نقطہ نظر سے ملتا ہے۔ شاعرانہ سطح پر نعت، تشبیہات اور تراکیب کی صورت میں، فلسفیانہ سطح پر ہمارے توہمات اور عقائد پر تعین و تعریض، اور سائنسی نقطہ نظر سے ستاروں کی حیات و ممات اور گردش وغیرہ سے متعلق بہت خوبصورت اشعار ملتے ہیں۔ ضرب کلیم کی ایک نظم امید کا یہ خوبصورت شعر ملاحظہ کیجیے: غمی نہ ہو کہ بہت دور ہیں ابھی باقی، نئے ستاروں سے خالی نہیں سپاہر خطوط۔ ضرب کلیم میں شامل نظم سرود ہلال کا یہ فکر انگیز شعر ملاحظہ کیجیے: ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہا و نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود۔ مذہبی نقطہ نظر سے وہ نوائے پنہا صدائے کن فیکون ہے، تو سائنسی زاویہ نگاہ سے اسے انشقاق عظیم یا بڑا دھماکہ کہہ سکتے ہیں۔ اس عظیم دھماکے بگ بینگ سے جو گرمی پیدا ہوئی، اس کا تصور کرنا محال ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس مہیب دھماکے سے تمام مادہ کائنات میں پھیل گیا اور ان گنت ستارے معرض وجود میں آ گئے۔ لاکھوں اربوں ستارے مختلف کہکشاؤں کی صورت میں بے قرار خلا میں گردش کرنے لگے۔ ایڈون ہبل کے نظریہ توسیع کائنات کے مطابق آج بھی کہکشاں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب اسلام اور جدید سائنس میں عظیم دھماکے کے متعلق رقم تراز ہیں۔ عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ سے روح پذیر ہونے والے عمل انشقاق کے آغاز کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں وہ اکائیت پھیل کر ابتدائی آگ کا گولا پیرامولڈین فائبر بال بن گئی، اور دھماکے کے فوراً بعد اس کا درجہ حرارت 1 خرب سے 1 خرب 80 ارب سینٹی گریڈ کے درمیان جا پہنچا۔ تاہم عظیم دھماکے سے 1 منٹ بعد ہی کائنات پر درجہ حرارت تیزی سے گرتے ہوئے 10 گنا کم ہو کر 10 ارب سے 19 ارب سینٹی گریڈ کے درمیان آن پہنچا۔ یہ سورج کے مرکز کے موجودہ درجہ حرارت سے تقریباً 1000 گنا زیادہ حرارت تھی۔ اس وقت کائنات زیادہ تر پروٹون، الیکٹران، نیوٹرانز اور اس کے مختلف ذرات کے ساتھ ساتھ کسی حد تک پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل تھی۔ کائنات کے اس اولین مرحلے کی تصویر کشی سب سے پہلے چارلس گیمون نامی سائنسدان نے 1948 میں اپنی تصنیف کردہ اپنی مشہور کتاب بایوگرافی آف دا ارتھ میں پیش کی۔ یہ ایک طویل اقتباس میں چھوڑ رہا ہوں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین پہلے سورج ہی کا ایک حصہ تھی۔ سورج سے علیحدہ ہو کر اور آسمانوں سے پانی کے نازل ہونے کے باعث یہ رفتہ رفتہ ٹھنڈی ہو گئی۔ زمین کی بیرونی پرت ٹھنڈی اور ٹھوس ہو گئی۔ بال کے خیال میں زمین کے ذرات اور سورج میں خاص تعلق ہے۔ بانگ درا کا مشہور شعر ہے: حقیقت ایک ہے، ہر شے کی پاکی ہو کے ناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل جیے۔